السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، آج یہ 17 رمضان کے موقع پر شام کے 3 بجے کے قریب، دوپہر کے 3 بجے کے قریب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو ہے آج کی جو خصوصیات ہیں اس کے اوپر آپ نے ماشاءاللہ کل بھی پروگرام دیکھا، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے علامہ انیس بلگرامی صاحب کا پروگرام ماشاءاللہ آپ نے تفصیل سے دیکھا، جس میں جنگ بدر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور جو ہے اس دن کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور اس کی اتنی زیادہ گہرائی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ کل اور آج اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ علامہ صاحب کو اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کل ریان نے بھی جو ہے اس کا تذکرہ کیا تھا انگلش میں، اور انشاءاللہ 1 گھنٹے کے لیے تقریباً میں آپ کی خدمت میں یہ ٹرانسمیشن کروں گا، اور اس کے بعد پھر ریان انشاءاللہ ول ٹیک اوور۔ میرے آنے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ آپ لوگوں سے جو ہے وقت کی مناسبت سے ایک اسپیشل ریکویسٹ کروں۔ لاسٹ ایئر ہم نے جو ہے ماشاءاللہ وقت کے حوالے سے جو ہے پیکیج لانچ کیا تھا 313، جو اسٹوڈیو کی دوسری سائٹ کے اوپر ہم نے 313 کی دیوار بنائی تھی۔ اس کے اوپر جو ہے جو ڈونیٹ کر رہے تھے ان کے اسٹیکر سے ماشاءاللہ نام لکھے گئے تھے جو ہے، اور وہاں پر وہ دیوار کے اوپر وہ چپکائے گئے تھے۔ آج ناظرین اکرام، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بجائے اس ایکسرسائز میں جانے کے بھائی کہ نام لکھیں اور یہ کریں وہ کریں، ہم فوکس کریں جو ہے زیادہ تر اپیل کی طرف، اپنی بات کہنے پر، آپ کی بات سننے پر، اور پروجیکٹ کی طرف۔ میں نے پچھلے چند دنوں میں یہ اندازہ لگایا جو ہے کہ جس وقت ہم ڈونیشن کے نام پڑھ کر کے بتاتے ہیں ڈونرز کے، سبھی ڈونرز کے مثال کے طور پر، تو پھر کافی زیادہ ٹائم اس میں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ یہ بات تو مسلم ہے کہ گھنٹے میں جو ہے 100 125 یا 70-80 ڈونیشن آ رہے ہیں پر آور ماشاءاللہ، سم ٹائم ایون 150-200 ڈونیشن 1 گھنٹے میں آ رہے ہیں۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی اگر تیزی سے بھی نام پڑھتا ہے تو 10 سیکنڈ ایک نام پڑھنے کے لیے اگر لگا لیں، نام، ٹاؤن اور ڈونیشن اماؤنٹ، اور نیکسٹ ڈونیشن پر موو کرنے کے لیے، تو 1 منٹ میں 5-6 ڈونیشن کا اعلان کر پائیں گے، 10 منٹ میں 50-60 کا، اور 30 منٹ میں 150 سے 200 کا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں، 1 گھنٹے میں سے جو ہے کم از کم آدھا گھنٹہ جو ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ وہ صرف نام اناؤنس کرنے میں چلا جاتا ہے، جو کہ عام حالات میں اچھی بات ہے، لیکن جس وقت ہو ایمرجنسی سچویشن، جس وقت ایسی صورتحال ہو کہ لوگوں کے سامنے تازہ ترین انفارمیشن آنا ضروری ہو، جس وقت وہ سچویشن ہو کہ لوگوں کی ٹیلی فون کالز، لوگوں کے جذبات، ان کے احساسات کو سننا ضروری ہو، تو اس صورت میں جو ہے یہ اتنا مناسب نہیں لگتا کہ جو ہے نام پڑھنے کے اوپر اتنا وقت خرچ کیا جائے۔ تو آج میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے رات 3:30 بجے، 3-3:30 بجے، بلکہ جو ہے صحیح بات اگر بتاؤں تو 3:13 پر رات تقریباً جو ہے 3:13 پر جو ہے ماشاءاللہ پروجیکٹ 313 جو ہے اس کو جب کیلکولیٹ کیا تو تقریباً ماشاءاللہ 50 کے قریب لوگوں نے جو ہے 40 سے 50 کے قریب لوگوں نے اس وقت 1 گھنٹے کے اندر جو ہے، یعنی رات کے پہر میں ماشاءاللہ 313 پروجیکٹ کے لیے ڈونیٹ کیا۔ تو 313 کیوں، اس کا کیا تعلق ہے آج کے دن سے، اور اس کی کیا وجہ ہے، مناسبت کیا ہے؟ 313 کی وجہ یہ ہے کہ 17 رمضان کو جو ہے اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، جو ہے کافی بڑی جنگ، جنگ عظیم، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ
جو ہے 313 صحابہ موجود تھے اور مقابلے میں 1000 مشرکین مکہ. اس طرف جو ہے چند گنے چنے جو ہے گھوڑ سوار تھے، چند گنے چنے تجربہ کار جنگجو تھے. زیادہ تر جو ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسی جنگوں کے اندر کبھی حصہ نہیں لیا پہلے. اس میں جو ہے نوجوانوں سے لے کر کے بوڑھوں تک کے جو ہے شامل تھے 313 میں. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو 1000 مسلح جو ہے جنگجو، جن کے پاس ماشاءاللہ زبردست ہتھیار اور ہر چیزیں موجود. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے فتح عطا کی، مسلمانوں کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو غالب کیا، جو کہ تعداد میں کم تھے، جن کے پاس ہتھیار وغیرہ کچھ نہیں تھے، ایک لحاظ سے سمجھنے کے نہتے تھے. ان کی غیب سے مدد کی جو ہے. اور جو ہے اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے تاریخ، دنیا کی تاریخ میں جو ہے اس جنگ عظیم کی اہمیت کو بیان کیا قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کر کے. یہ جو جنگ ہوئی ہے جنگ بدر، جو آج کے دن تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو ہے مشرکین مکہ کے ساتھ جو آج کے دن ہوئی تھی 17 رمضان کو، اس میں ناظرین اکرام 313 صحابہ جو ہے انہوں نے شرکت کی تھی. 313 صحابہ نے اس میں شرکت کی جو آج کے دن ہوئی تھی. اس لیے جو ہے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وقت کی مناسبت سے جو ہے کہ ماشاءاللہ وہاں پر 313 صحابہ نے جو ہے اس جنگ میں حصہ لیا. 313 کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1000 کے مقابلے میں جو ہے فتح عطا کی. آج بھی آپ لوگ انشاءاللہ 313 پاؤنڈ ڈونیٹ کریں. اس کی صورت یہ ہے کہ دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ 313 ڈونیٹ کریں، جو کرنا چاہے کریں انشاءاللہ. مطلب کوئی 10 پاؤنڈ، 20 پاؤنڈ، 50 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ، 500، 1000 وہ کرنا چاہیں کریں. لیکن وقت کی مناسبت سے یہ اچھا ہوگا انشاءاللہ کہ آپ 313 کے حساب سے آپ ڈونیٹ کریں. اس کی چند صورتیں ہیں. اس میں یہ کہ جو ہے آپ لوگ ماشاءاللہ جو ہے 313 جو ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. 313 سب سے پہلے تو یہ کہ جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس وقت ہماری غزہ کی، اس سے متعلق کہ جو ہے غزہ کے لیے جو ہے آپ 313 پاؤنڈ جو ہے ڈونیٹ کریں. بالکل وہی صورتحال ہے کہ ایک طرف نہتے مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کا نام لینے والے ہیں جو ہے، اور ان کو جو ہے گاجر مولی کی طرح جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور جو ہے جس میں ابھی تک کے تقریباً 200 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1200-1300 لوگ جو ہے زخمی ہو چکے ہیں بری طریقے سے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے زخمی ہیں، جن کو خراش وغیرہ لگے یا جن کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ تعداد الگ ہے، وہ بے شمار ہے، وہ کاؤنٹ کریں تو ہزاروں میں جائیں گے. تو 200 لوگوں کا شہید ہو جانا ایک ہفتے کے اندر اندر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جو ہمارا قبلہ اولیٰ بیت المقدس جو ہے اس کی حفاظت کے لیے مأمور ہیں، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منتخب کیا کہ یہ اس کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں. ناظرین اگر یہ چاہیں تو جو ہے اپنا وہ علاقہ چھوڑ کر کے کسی طریقے سے جو ہے وہاں سے غائب ہو سکتے ہیں. اب تو چلیں بارڈر پورا بند ہے، ٹائٹ ہے، جو ہے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. سرنگیں انہوں نے بنا رکھی تھیں جو غزہ سے ایجپٹ میں آتی تھیں، وہ سرنگوں کو بھی جو ہے تہس نہس کر دیا گیا، اس کو بھی جو ہے ختم کر دیا گیا، کیونکہ ایجپٹ کی حکومت اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے. تو اب تو بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہے. لیکن پہلے تو صورتیں حال تھیں نا، اب سے کچھ مہینے پہلے تک کہ یا پچھلے سال بھاگنا چاہتے تو یہ بھاگ سکتے تھے سب.
پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد جب امن قائم ہوا تو اس کے بعد سارے چھوڑ کر جانا چاہتے تو جا سکتے تھے۔ جس طریقے سے جو ہے افریقہ میں کہیں پر قحط سالی آتی ہے تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ برما میں حالات خراب ہوئے تو مسلمان جو ہے وہ چھوڑ کر کے بہت سے جو ہے بنگلہ دیش آئے، بہت سے جو ہے انڈیا آئے، بہت سے جو ہے مطلب انڈونیشیا، ملیشیا گئے، تھائی لینڈ گئے، مختلف ممالک میں گئے۔ افریقہ سے لوگ جو ہے مائیگریٹ کر کے اٹلی وغیرہ آتے ہیں۔ نارتھ وزیرستان میں آرمی کا آپریشن شروع ہوا تو وہاں سے لوگ چھوڑ کر کے جو ہے فاٹا وغیرہ کے علاقے میں، بنو وغیرہ میں جو ہے آئے، اور لاکھوں کی تعداد میں 7 لاکھ سے اوپر لوگ، 7-8 لاکھ لوگوں نے مائیگریٹ کیا ہے پچھلے جو ہے ایک مہینے کے اندر 7-8 لاکھ لوگوں نے۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں تو پورے غزہ میں جو ہے 1.7 ملین لوگ ہیں، یعنی 17 لاکھ 18 لاکھ لوگ۔ تو اتنے سال گزر گئے جنگوں کے، تو یہ چاہتے تو یہ بھی غائب ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ ڈٹے رہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کا اور ہمارا جو قبلہ اولیٰ ہے، جو بیت المقدس ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لیلۃ الاسراء والمعراج پہ گئے 27 رجب کو، جو ہے رمضان سے جو ہے 1 مہینہ 3 دن قبل، تو وہ سفر جو شروع ہوا مکہ مکرمہ سے، اس کا نام ہے اسراء۔ اسراء کے معنی رات میں چلنا۔ مسجد الاقصیٰ آئے، اور جسے کہتے ہیں معراج، معراج کے معنی اوپر چڑھنا، تو وہ معراج جو شروع ہوا ہے، وہ سفر وہ مسجد الاقصیٰ سے شروع ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصیٰ سے پہلے آسمان پر، وہاں سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور اس کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا، جنت وغیرہ کے نظارات دیکھیں ماشاءاللہ، اور جو ہے عرش معلیٰ پہ گئے، اور یہاں تک کہ ثم دنا فتدلی، جو ہے جتنا قریب آ سکتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بالکل قریب آئے۔ جی، تو یہ جو ہے وہ مبارک جگہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو مسجد الاقصیٰ سے جو ہے عروج ہوا۔ معراج جو ہے، معراج کے معنی چڑھنا، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں عروج ہونا، تو یہ مسجد الاقصیٰ سے شروع ہوا۔ تو وہ مسجد الاقصیٰ جس کی اسلام میں اتنی بڑی حیثیت، اتنی بڑی جو ہے اس کی ہسٹری ہے کہ ماشاءاللہ وہاں سے جو ہے مطلب یہ سفر شروع ہوا، اور اس سفر میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نمازیں عطا کی۔ تو اس مسجد الاقصیٰ کی حفاظت کے لیے یہ لوگ وہاں مامور ہیں، یہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، لیکن وہ علاقہ چھوڑ کر کے بھاگ نہیں رہے۔ تو ناظرین اکرام، جو ہے وہ بھی جو ہے بالکل ایسی صورتحال ہے کہ مسلمان بالکل نہت تھے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اپنا دفاع کر سکیں، اپنا ڈیفینس کر سکیں۔ دنیا میں جو ہے ظلم کی اس سے بڑی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ان مسلمانوں کو جو ہے، ان جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ معصوم بچوں کو اور عورتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آج ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج جو ہے ان میں سے جو زخمی ہو رہے ہیں ان کے لیے جو ہے ہم لوگ کچھ نہ کچھ علاج کا بندوبست کریں، اور الحمدللہ آپ کا تعاون، آپ کا ڈونیشن وہاں تک پہنچ رہا ہے متاثرین تک کے۔ از اٹ پاسبل ٹو ہیو سائڈ اسکرین جو ہے؟ تو جو ہے اس میں ناظرین جو ہے اپنا غزہ کے لیے آپ 313 پاؤنڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ چاہیں تو سیریا جہاں پر بھی، وہاں پر بھی ایک جنگ کا سما ہے، اس کے لیے 313 پاؤنڈ دے سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو وزیرستان جہاں پر جو ہے ایک جنگ مسلط ہوئی جو ہے، اور وہاں کی پبلک جو ہے اپنے علاقے چھوڑ کر کے متاثرہ علاقوں میں آنے پر مجبور ہوئے، تو ان کے لیے جو ہے آپ 313 پاؤنڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یا چاہیں تو آپ جو ہے افریقہ کے متاثرین کے لیے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یا ہمارا 313 کا پچھلے سال جیسا سملر پیکج ہے کہ وہ پیکج کے اندر آپ کی طرف سے 1 ہینڈ پمپ، 1 ویل چیئر، 1 فوڈ پیک، اور آپ کی ایک بہن کو سلائی کی مشین، اس کے ساتھ تھوڑا بہت مٹیریل وغیرہ، کپڑا اور دھاگا، سوئی وغیرہ، یہ جو ہے مٹیریل ساتھ میں دیا جائے۔ ناظرین، ہم نے جو ہے
ہر مہینے تقریباً 400-500 لوگوں کو، خواتین کو سلائی کی مشینیں تقسیم کرنی ہوتی ہیں. 400 سے 500 خواتین کو سلائی کی مشینیں ہر مہینے تقسیم کرنی ہیں. یعنی ہمیں سال میں جو ہے کچھ نہیں تو کم از کم جو ہے مطلب 4-5 ہزار سلائی کی مشینیں تقسیم کرنی ہیں. 4-5 ہزار سلائی کی مشینیں، یا کم از کم وہ لوگ جو ہے کہ جو کورس مکمل کر رہے ہیں بہترین نتائج کے ساتھ اچھے طریقے سے، اگر صرف ان کو بھی دیں، جو کہ مناسب نہیں ہے دینا، تو ہر اس شخص کو چاہیے جو کورس کر رہا ہے ماشاءاللہ، تاکہ جو ہے وہ گھر میں مشین لے جائیں، اس کو استعمال میں لائیں، اس سے جو ہے کچھ کام کریں. یہ وہ تو اگر جو ہے مطلب صرف ان کو ہی شامل کر لیں جو بہترین نتائج سے کورس پاس کر رہے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل 4000 سے اوپر لوگ ہوتے ہیں سال کے. تو آئیڈیلی ہمیں 5000 جو ہے سلائی کی مشینیں جو ہے تقسیم کرنی ہوتی ہیں. آئیڈیلی جو ہے جس حساب سے میں چلنا چاہ رہا ہوں، اس میں 5000 سلائی کی مشینیں تقسیم کرنی ہیں، جس کی صرف سلائی کی مشین اور جو ہے بیسک سہولت، اگر کپڑا اور سوئی دھاگا وغیرہ دیتے ہیں تو تقریباً جو ہے 4 لاکھ سے 5 لاکھ پاؤنڈ تک اس کی کاسٹ بیٹھتی ہے. تو ان حضرات کے لیے ناظرین آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس وقت آپ چاہیں تو انشاءاللہ ٹیلی فون کے ذریعے سے ہمارے سے بات کر سکتے ہیں. لائنیں اب اوپن ہیں، اور جو ہے آپ بتائیں کہ بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ کون ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ان پروجیکٹس کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو ہے آج کی اپیل شروع ہونے کے بعد جو ہے جو سب سے پہلے ماشاءاللہ اس 313 کے اوپر جو لبیک کہہ رہے ہیں، ان میں جو ہے ماشاءاللہ محمود حسن صاحب ہیں برمنگھم سے، جنہوں نے 313 پاؤنڈ دیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ جو ہے مسٹر سید جلیل ہیں، سید جلیل ماشاءاللہ، انہوں نے بھی 313 پاؤنڈ دیے ہیں. جزاکم اللہ خیر. 313 کی میں تھوڑی تفصیل بتا دوں. جو ہے 313 کی تفصیل آپ سب لوگ سن لیں، جو ہے ماشاءاللہ جو ہے آپ سب لوگ سن لیں یہ تفصیل. جو ہے ریان انکلوڈنگ یو، تمہاری طرف اشارہ کر رہا ہوں. 313 پاؤنڈ آپ نے ڈونیٹ کرنے ہیں. 313 پاؤنڈ فار غازہ، یا 313 پاؤنڈ فار سیریا، یا 313 پاؤنڈ فار برما، یا 313 پاؤنڈ جو ہے نارتھ وزیرستان، یا 313 پاؤنڈ افریقہ میں جو ہے متاثرین کے لیے، یا 313 پاؤنڈ جو ہے بنگلہ دیش کے پروجیکٹس کے لیے جو ہے، یا 313 پاؤنڈ اوور آل جو ہمارا پیکج ہے، جس میں ایک ہینڈ پمپ، ایک فوڈ پیک، ایک ویل چیئر، ایک سلائی کی مشین، اور بھی کچھ پاسبل ہوا جیسے ایجوکیشنل بیگ وغیرہ، تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے اس پروجیکٹ کے لیے کم از کم 313 لوگ چاہیے، اور ہمارے پاس تقریباً جو ہے 55 آ چکے ہیں، 55 کے قریب جو ہے 54 ایگزیکٹلی آ چکے ہیں، اور آئی نیڈ 313. تو اس کا مطلب ہے جو ہے کہ اگر 54 آ چکے ہیں، تو ابھی بھی جو ہے 259 260 لوگوں کی جو ہے ابھی بھی ضرورت ہے ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین صلاح عطا کرے. تو سید جلیل صاحب ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے آج 313 پاؤنڈ کے لیے جو پروجیکٹ کے لیے ڈونیٹ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تعاون کو، ان کے ڈونیشن کو قبول فرمائے. راشدہ خالق ہیں لندن سے، انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ 100 پاؤنڈ ڈونیٹ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین صلاح عطا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھ چڑھ کر آپ حضرات کو خیر و برکت عطا کرے انشاءاللہ. جی ناظرین اکرام، جو معاملہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ غزہ میں صورتحال دن بدن اور زیادہ بگڑتی جا رہی ہے. جی، اور کل آپ کو یاد ہوگا کہ کل شام کے پروگرام میں نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جنگ اسٹاپ ہو جائے. جی، وہ مجھے اس لیے لگ رہا تھا کہ آج 17 رمضان ہے جو ہے، اور آج کی تاریخ سے جو ہے مسلمان دشمن بہت ڈرتے ہیں. آج کے دن سے بہت ڈرتے ہیں آج کے دن. اور آپ تعجب کریں گے، کل رات میں نے یہ بات کہی
جو ہے اس لیے کہ ظاہر ہے مطلب یہاں بیٹھ کر کے جو ہے بھی تھوڑی بہت کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ کہ ان لوگوں سے رابطے میں ہیں جو مطلب کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اس میں ہم زور ڈال رہے تھے جو ہے غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے اوپر کہ جو ہے جیسے ہی سیز فائر کی اپرچونٹی آتی ہے تو آپ لوگ جو ہے اس کو قبول کریں، اور یہ وہ اور کل جو ہے کچھ جوابی کارروائی ہوئی ہے جو ہے اسرائیل کے خلاف، تو اس سے پریشان ہو کر کے غالباً جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیا صورتحال ہے، لیکن غالباً اس سے پریشان ہو کر کے فوراً اسرائیل نے یہ کہا کہ جو ہے بلکہ ایجپٹ کو کہا کہ ایجپٹ سے کہا کہ آپ ہمارے سے یہ کہو کہ جنگ بند کر دیں۔ جب پوری دنیا کہہ رہی ہے تو نہیں مانا، ایجپٹ سے خود کہا کہ جو ہے آپ یہ پرپوزل دو کہ جو ہے سیز فائر کریں۔ کل جو ہے یہ فجر کے وقت کی بات، آج صبح فجر کے وقت کی بات ہے، یا جس وقت تراویح ہو رہی تھی اس وقت کی بات ہے۔ صبح صبح جو ہے اعلان آ گیا کہ جی ایجپٹ نے پرپوزل ڈال دیا ہے سیز فائر کے لیے۔ ادھر سے حماس کی طرف سے جواب آیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اسرائیل کی طرف سے جواب آیا کہ ہمیں یہ سیز فائر منظور ہے۔ تو بہرحال اگر سیز فائر ہو جاتا ہے جو ہے، آج جو ہے امید ہے کہ مطلب حملے اس لحاظ سے نہیں ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو پھر تو جو ہے ماشاءاللہ امدادی سرگرمیاں فل آن شروع ہو سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین جو ہے یہ ہم ایک ڈاکیومنٹری کی طرف چلتے ہیں، چھوٹی سی مختصر سی، یہ ڈاکیومنٹری دیکھیے گا اور اس کے بعد پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ 2-4 منٹ کی ڈاکیومنٹری ہے جو غزہ اور فلسطین کے حوالے سے ہے، اور بلکہ جو ہے میں اپڈیٹ دینا چاہوں گا اس ڈاکیومنٹری جو ہے کہ بجائے وہ مونٹاج ہے جو کہ ہماری ڈیلیوری ہوئی ہے ماشاءاللہ، جو کام ہم نے وہاں پر کیا ہے، یہ والا جو ہے مونٹاج، کین وی شو دیٹ انشاءاللہ۔ یہ 2-3 منٹ کا، یہ دیکھیے گا، اس کے بعد آپ سے واپس ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔